مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ ہمارا فيها معاملہ کیا ہے؟ ستكون ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانک کر اپنی راتوں اور اپنے دنوں کو سوچے کہ اب تک کی میری زندگی کی جو راتیں ہیں کس حال میں گزری، میری زندگی کے جو دن ہیں کس حال میں گزرے. جب ہم سوچیں گے تو بار بار یہ احساس پیدا ہوگا کہ جس طرح زندگی گزارنی تھی اس طرح نہیں گزر سکی، جس طرح دن گزارنے تھے اس طرح نہیں گزار سکی، جس طرح راتیں گزارنی تھی اس طرح نہیں گزری، جس طرح جوانی گزارنی تھی اس طرح نہیں گزری. دل کے اندر ایک ندامت پیدا ہوگی. یہ ندامت، اس کو بھی روایات میں توبہ کہا گیا ہے. الندم التوبہ، ندامت توبہ ہے. یعنی توبہ کا سب سے پہلا زینہ جو ہے وہ ندامت ہے، شرمندگی ہے. بندے کو اپنے کیے ہوئے پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور اس کے بعد اپنے رب سے بار بار تنہائیوں میں معافی مانگتا رہے اور اپنے اللہ سے بار بار توبہ کرتا رہے، بار توبہ کرتا رہے. اور پھر توبہ کرنے کے بعد حتی الامکان کوشش کرے توبہ پر بندہ کیا رہے، قائم رہے. لیکن حتی الامکان کوشش کے باوجود پھر بندہ کبھی پھسل جاتا ہے، گر جاتا ہے، غلطی ہو گئی، پھر اللہ سے اپنا کوئی ایسا ہوتا ہے کسی کی غلطی 2 بار 4 بار 6 بار ہو گئی، بار ہم نے معافی مانگی، اب انسان کو شرمندگی ہوتی ہے کہ بھائی کب تک اس سے معافی مانگتا رہوں، یہ بھی کیا کہے گا. لیکن اللہ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ یہاں تو معافی مانگے بغیر کوئی چارہ ہے ہی نہیں. اگر کوئی اور ہو جس کے ہم ماتحت ہوں اور جس سے متعلق ہماری کوئی ضرورت ہو، ہم نے اس کو ناراض کیا، وہ ہم سے ناراض ہو گیا، اب ہم کو شرم آتی ہے کس طرح اس کے سامنے جاویں، تو ہم اپنا وہ رابطہ کسی اور سے قائم کر لیتے ہیں، وہ ضرورتیں کسی اور سے پوری، اور چل جاتا ہے کام. لیکن ہمارا رب، ہمارا خالق و مالک بندہ کتنا بھی گنہگار آخر جائے گا کہاں؟ کوئی اور در تو ہے ہی نہیں. اور رب العالمین ہی جانتے بھی ہیں کہ میرے بندوں کے لیے میرے در کے سوا کوئی دوسرا در ہے ہی نہیں، اس لیے اس نے اپنا در ہمیشہ کھلا رکھا. رات کے اوقات ہوں، دن کے اوقات ہوں، کوئی پابندی بندوں پر نہیں. جس حال میں بھی ہوں بس اللہ کے در پہ حاضری دیں. پھر وہ بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے. ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ رب العالمین خود اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں آسمانی دنیا پر، اور ادھر سے بندوں کو پکارتے ہیں. اللہ کی طرف سے پکارا جاتا ہے رات کے آخری تہائی میں، ہر من مستغفر، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والا، میں اس کو معاف کروں. ادھر سے آ رہے جیسے کوئی بہت بڑا سخی، اس کا دروازہ کھلا ہے، مسافر آتے ہیں، ضرورت مند آتے ہیں اور اپنی ضرورتیں لے کر جاتے ہیں. لیکن کبھی وہ سخی پھر خود باہر آ جاتا ہے اور پکارتا بھائی کسی کو کچھ چاہیے آؤ. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ورا الورا ہے. ہاں، آسمانی دنیا پر اپنی شان کے مطابق ہر رات کے آخر حصے میں نزول فرماتے ہیں. دیکھیں آج بڑی رات ہے، سردیوں کی رات بہت لمبی ہوتی ہے. 8 ساڑھے 8 بجے بندے اچھی طرح سے نماز بھی پڑھیں گے تو عشاء پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں.
9 بجے 9:30 10 بجے تک بندہ آرام سے کھانے پینے سے فارغ ہو کر سو سکتا ہے. اور عشاء کے بعد تو ویسے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ ہے کہ عشاء کے بعد دنیوی گفتگو بندہ نہ کرے، بس کھانے سے فارغ ہو گیا اور سو گیا. رات کے آخری تہائی میں آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاوے، 1 گھنٹہ اٹھ جاوے، وضو کرے، چند رکعتیں پڑھ لے، آنسو کے کچھ قطرات اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے. ندامت کے آنسو اللہ کو بہت پیارے، بہت پیارے. ہاں